آج یہاں پر علماء سنبھل کی طرف سے ایک نشست کا انعقاد کیا گیا۔ شاہی عیدگاہ شہر سنبھل کے امام حضرت قاری سلیمان اشرف صاحب قبلہ کی سرپرستی میں اور آپ کی صدارت میں یہ نشست منعقد کی جا رہی ہے، اور اس موقع پر شہر سنبھل اور آس پاس کے موقر باوقار علماء ذوی الاحترام موجود ہیں۔ حضرت مولانا عرفان صاحب قبلہ اور قائد علماء اہل سنت سنبھل حضرت مولانا نفیس اختر صاحب قبلہ اور حضرت مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ، اور جویا سے وہاں کی ذمہ داری اور وہاں کی نمائندگی کے طور پہ، وہاں کے نمائندے کے طور پہ حضرت مولانا اسناد رضا صاحب قبلہ، اور بریلی شریف میں عرس رضوی میں نظامت کا فریضہ انجام دینے والے حضرت قاری یوسف رضا صاحب قبلہ، اور برادر محترم حضرت مولانا کامل صاحب قبلہ مصباحی، اور اسی طرح جویا سے جو وہاں پہ ایک بہترین بڑا ادارہ ہے اور بڑی ذی اثر شخصیت ہیں حضرت مفتی آفتاب صاحب قبلہ، یہ ہمارے علماء ذوی الاحترام ہیں۔ حضرت قاری فیضان صاحب اس وقت کے جو حالات ہیں اسے لے کر کے چند نکات پیش خدمت ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، مفتی سلمان صاحب نے جو شعر پڑھا ہے جس کو لے کر کے کافی واویلا ہو رہا ہے، ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہ دیکھا جائے وہ کس سندرب میں پڑھا ہے، اس کا سیاق کلام دیکھا جائے۔ انہوں نے جس وقت یہ شعر پڑھا ہے اس سے پہلے فلسطین اور برما کا ذکر کیا ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس شعر کا ہمارے ہندو بھائیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ہندو بھائی بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کے شعر کا ہندو بھائیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لہٰذا ہمیں امید ہے کہ جون اگر کورٹ کے ججز حضرات ان کے ساتھ مکمل انصاف کریں گے۔ دوسری بات، حالیہ معاملات میں ابھی ریسنٹلی کچھ مساجد کو لے کر کے جو تشویشناک صورتحال ہے، جیسا کہ حضرت کرم فرما مولانا عرفان صاحب نے ذکر کیا، ابھی باغپت کی ایک قبرستان کو لے کر کے بھی فیصلہ آیا، اور گیان واپی مسجد کے حوالے سے بھی جو صورتحال ہے اس کو لے کے کافی بے چینی ہے، جبکہ 1991 کا جو ایکٹ ہے جس پلیس آف ورشپ ایکٹ، اس کے تحت کسی بھی مسجد کو، کسی بھی جو ہے درگاہ کو، کسی بھی دھارمک جگہ کو جو آزادی سے کے بعد جو جس صورت میں تھا اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، تو یہ قانون کو پیش نظر رکھا جائے اور ماحول کو شانت رکھا جائے، اس قانون کا پالن کیا جائے۔ نمبر 4، ہم یہ بھی گزارش کریں گے کہ جو سیاسی رنجشیں ہوتی ہیں اس کو آپ لوگ سمجھیے، لیکن ریلیجیس لیڈرشپ کی اہمیت کو سمجھیے۔ ہمیشہ کسی بھی شہر کے علماء ہوں، ائمہ ہوں، حفاظ و قراء ہوں، ہمیشہ وہ پرشاسن کو کوپریٹ کرتے ہیں، شاشن کی جو بھی سماج کے ہت میں یوجنائیں ہوتی ہیں اس کا پالن کرتے ہیں، ہمیشہ کوپریٹ کرتے ہیں۔ معاملات سنبھل کی ہی بات کر لی جائے تو ہر موقع پہ یہاں کے علماء نے کوپریٹ کیا ہے، ہر شانتی بنانے میں پیش آئے ہیں، لہٰذا آئندہ بھی پیش رہیں گے۔ مگر ہماری گزارش یہ ہے کہ علماء کرام کے حوالے سے جو یہ شروعات ہوئی ہے مفتی سلمان ازہری صاحب کی گرفتاری کو لے کر کے، اس کو لے کر کے بہت بے چینی ہے، اور ہم گزارش کرتے ہیں کہ ان کو ریلیز کیا جائے، ان کو رہا کیا جائے۔ اور یہاں ایک تشویش کا باعث یہ بھی ہے، جیسا کہ حضرت مولانا توقیر رضا صاحب نے بھی ذکر کیا، کہ اگر مان بھی لیا جائے ان کی اسپیچ ان کی جو گفتگو ہے، ان کا جو شعر ہے ہیٹ اسپیچ کے زمرے میں آتا ہے، وہ تو جانچ کا وشے ہے، تو بھی ان کی گرفتاری سامانیہ پولیس کے ذریعے ہونا چاہیے تھی۔ ATS کے ذریعے گرفتاری ہونا یہ خدشات کو جنم دیتا ہے، اسے لے کر کے بہت بے چینی ہے۔ تو یہ بھی ہماری گزارش ہے کہ علماء کرام کی خدمات کو، ان کی قربانیوں کو دیکھا جائے۔ وہ ایک سادھارن ریلیجیس لیڈر ہیں، ان کو جو ہے جو صورتحال سامنے ہے اس کو لے کر کے ہم کافی تشویش میں ہیں۔ یہاں مرکزی یا ریاستی حکومت جو بھی سماج کے حق میں فیصلے کرتی ہے، اچھے فیصلے جو ہوتے ہیں، ہمیشہ ہم نے اس کا سواگت کیا ہے۔ ابھی حال ہی میں یہاں مراد آباد میں لوگوں نے گو مانش کو جگہ جگہ ڈالا، اس کا مقصد ان کا یہ تھا تاکہ دنگا بھڑک جائے، مگر یو پی پولیس نے اس کو ایکسپوز کیا، بے نقاب کیا، اور مجرموں کو جیل کی سزا دی۔ یہ ایک اچھا کام ہے، مسلم کرے یا ہندو کرے، سماج کے خلاف کوئی کام کرتا ہے اس کے خلاف ایکشن ہو، ہم نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، لیکن کسی کو بے وجہ پریشان نہیں کیا جائے، یہ ہماری درخواست ہے۔ آخر میں ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام ایسا نہ ہو جس سے ملک کی سالمیت پر آنچ آئے، بلکہ ملک کو ایک جٹ رکھنے کے لیے کوششیں کی جائیں، اور جب بھی ملک کی بات آئے گی ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔